سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کل تمام صحافی، بڑے بڑے دانشور اسی بات پہ بحث کر رہے کہ سینٹ کے 2-3 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں اور وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور سودے بازی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی سودے بازی ہو رہی ہے کہ آپ جو ہمیں کہیں گے ہم مان لیں گے۔ بلوچستان میں کوئی ایسی دولت ہماری زمینوں میں چھپی ہوئی ہے جو آج تک ہمیں تو نہیں ملی، مگر بتایا جا رہا ہے کہ واقعی کچھ اس طرح کی حقیقت ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ جو اختلافات ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دوسرے صوبے کہتے ہیں کہ ہمارا حق مارا جاتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پنجاب لے جاتا ہے۔ خیر، یہ تو بات کی بات ہے۔ اور اس سودے بازی میں کچھ اس طرح کی بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، لوگ پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے اور امریکہ کو یہ مجبور کیا جائے گا کہ ہم عمران خان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ جس طرح بھی آپ کو پتہ ہی ہے جو طریقے واردات ہمارے حکمرانوں کے پاس ہے۔ ایک سے ایک بڑا قاتل اس وقت آپ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس چیز کی آپ نے فکر نہیں کرنی، اور سب کو ہر طرح کی مہارت حاصل ہے لوگوں کو قتل کروانے پہ، لوگوں پہ تشدد کرنے پہ، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ چوری، ڈاکو، یہ وہ، ہر چیز کی تجربہ کار ٹیم وہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ امریکہ کو کہا جا رہا ہے جناب کہ پھر آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ فرض کرے چلو جی امریکہ سے یہ بات چیت ہو رہی ہے اور وہاں پہ اس طرح کی ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے، چیف آف آرمی سٹاف جس طرح ان سے بات چیت کر رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے ان کی اس کی انگلش کمزور ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، اور لوگ اسی میں انجوائے کر رہے ہیں۔ خوش ہو جاتی ہماری قوم کسی کی کمزوری دیکھ کے، اور وہاں پہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو پاکستان کے حالات ہے، اگر ہمارے پاس کوالٹی کے جرنیل ہوتے، کوالٹی کے سیاستدان ہوتے، کوالٹی کے سائنسدان ہوتے، اداروں میں کوالٹی کے بندے بیٹھے ہوتے، یا آپ دیکھ لیں جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں ان کے پاس ایسی کوئی مہارت ہوتی تو ملک کے حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ سودے بازی کی، اور یہ سودے بازی جب کی جاتی ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ اس سے ہمیں وقتی طور پر فائدہ پہنچ جائے، باقی ملک، قوم، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے بندے جتنے مرضی مار دیے جائیں، جو مرضی ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں ہمارا جتنی دیر پکنک منانی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے۔ فرض کرو جی چلو جی میں اپنے جو ہمارے محترم چیف آف آرمی سٹاف ہے ان سے یہ کہتا ہوں جی آپ نے امریکہ کو قائل کر لیا، امریکہ کو آپ نے بلوچستان میں جو کچھ ہے دے دیا، پنجاب میں جو ہے دے دیا، جو بھی آپ نے بیچنا تھا وہ بیچ رہے ہیں، دکان کھلی ہوئی ہے، کبھی ایئر فورس بکتے ہے، کبھی ریلوے اسٹیشن بکتے ہے، کبھی کوئی چیز بکتی ہے، اسٹیل مل بکتی ہے، آپ بیچتے جا رہے، مگر ملک کے حالات آپ کو آپ کی نظر میں ٹھیک جا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں اس وقت پاکستان زبردست طریقے کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی آپ نے کوئی نہ کوئی پروگرام پاکستان میں جو رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ فیل ہو رہے یا پاس ہو رہے، مگر اینڈ پہ لانیہ یہی ہونا کہ بہت ہی کامیاب ہوئے۔ آپ نہ کبھی کسی کوئی بھی پروگرام فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، نہ تو کسی دینی جماعت کو آپ یہ کہتے ہیں وہ نہیں مانتے کہ یہ فیل ہوا، وہ کہتے ہیں واہ جی واہ زبردست۔ اگر سیاسی جماعت ہے ان کے کوئی پروگرام فیل ہو جائے وہ بھی یہی کہے گے نہیں جناب زبردست کے طریقے سے ہمارے کامیاب پروگرام۔ لیکن امریکہ آپ سے فائدہ لے لے گا تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید آپ کی جو چالیں ہے وہ کامیاب رہ جائے۔ آپ اپنی نسل کا سوچتے ہیں، امریکہ جو ہے وہ کئی نسلوں کا سوچتا ہے۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ جب آپ سے یہ کام لے لیں گے پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اکثر آپ نے انڈین فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو اس طرح خریدا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کی تو ہتیا کر دی اور اپنے لیے آتم ہتیا کا سامان پیدا کر لیا، خودکشی کا سامان کر لیا، اس کا تو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ
جو گیم آپ عرصہ دراز سے ملک کا سودا کرتے 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 یہاں پہ پہنچے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ آپ کے لیے مخلص ہوگا، وہاں میرا خیال ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق شاید آپ ٹھیک سوچ رہے ہو، لیکن افسوس ہے ایسی سوچ پہ۔ امریکہ آج یورپ کے ساتھ جس طرح اس نے کیا، دوسرے ممالک کے ساتھ کیا، جو اس کے ملک میں رہ رہے تھے ان کے ساتھ جو وہ کر رہا ہے، جو وہاں پہ غیر ملکی رہ رہے تھے، ایک دم آنکھیں پھیر لی، ماتھے پہ آنکھیں رکھ لینا اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کس بات کی مولی ہے، مجھے یہ بتائیے۔ آپ کے ذہن میں یہ دو چار تصویریں امریکن سینٹ کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ بنوا کے تو بڑے خوش ہو جائیں گے، عمران خان چلو جی فرض کرو آپ نے نقصان پہنچا بھی دیا، اس کے بعد آپ کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اگر آپ ان کی چال میں آ جاتے ہیں تو ایک ایسی چال ہے جس سے آپ پورے ملک کی عوام جو ہے سڑکوں پہ آئے گی، اور آپ کے لیے وہی بندوبست کر دے گی، امریکہ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس سے کہتے ہیں عمران خان کو طبی طور پہ بھی کچھ ہو جاتا ہے جیل میں تو یہ بھی مدعا آپ کے گلے پڑنا، آپ کی بچت نہیں ہے۔ وہاں پہ جس سینٹ کے لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے، یہ جو سامنے بات ہوتی ہے یہ کچھ اور ہوتی ہے، جو خفیہ پلاننگ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک اور آج کا سوشل میڈیا پہ صاحب ہے یورپ کے، وہ کار واش کا کوئی یہاں پہ ان کا یورپ میں بزنس ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں میں 100 ارب روپے پاکستان میں لے آؤں گا۔ بھی مان لو لے آئے گا، اس میں کون سی بات ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ یہ شہباز اور نواز گئے تھے وہاں چنیوڑ، تو کہتے تھے یہاں پتہ نہیں کیا نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، پتل نکل رہا ہے، لوہا نکل رہا ہے، اور آ کے قوم کو خوشخبری سنا رہے۔ تو خوشخبریاں تو ہمارے مقدر میں روزانہ زبانی آتی ہے، یہ نواز شریف کی تقریریں نکال لیں، وہ کسی بھی جگہ دورے پہ جاتا تھا، تیسری تختی بھی لگ رہی ہوتی تھی، تو اتنے ارب آپ پہ قربان ہے قربان ہے قربان ہے۔ وہ کسی مراسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا نا، تو وہ دوسرا مراسی گیا تو وہ کہنے لگا یار اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دیا ہے تو کچھ لگاؤ، اس نے کہا 500 روپے لے لو۔ وہ کہتا پہلی دفعہ گھر میں خوشی یہی ہے، کہتا 1000 لے لو۔ وہ کہتا یار بیٹی بھی ہو سکتی تھی مگر بیٹا ہوا ہے۔ وہ کہتا 1500 لے لو۔ وہ کہتا یار دیکھ 1500 کم ہے، کچھ بڑھاؤ اس کو۔ وہ کہتا 2000 لے لو۔ مراسی کہتا میں لواں کتوں، تو کہتا میں دواں کتوں۔ تو یہ 100 ارب جعلی طور پہ جس کو مرضی وہ یہاں کار واش کرے۔ اس کا میں نے انٹرویو سنا بندے کا، وہ کہتا محنت اسلام نے بتائی ہے، تو اسلام نے یہ بھی تو بتایا کہ لمبی لمبی نہ چھوڑو، اتنا ہی بولو جھوٹ جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو۔ اسلام نے یہ بھی تو کہا ہوا ہے نا، کہ نہیں کہا کہیں پہ اگر 100 ارب ہو تو آپ وہاں پہ کار واش پہ کام کرتے، آپ کی ویڈیو چل رہی ہو، تو جناب خدا کا خوف کرے، اتنی لمبی نہ چھوڑے کہ بندہ لپیٹنے کے لیے بھی پریشان ہو جائے۔ یہ قوم بیوقوف ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں پہ روزانہ زبانی خالی پلاؤ روزانہ بنتے ہیں، سیاسی بیان ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ خریدے جاتے ہیں، ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں۔ یہی وزیر اعظم باہر سے آئے، بعد میں ان کو پتہ نہیں آپ کو کدھر گئے، وہ کہاں سے آئے تھے، کدھر گئے، غرق ہو گئے دنیا میں ہے، مر گئے ہیں، کدھر گئے ہیں۔ تو جہاں پہ جعلی سسٹم چل رہا ہو وہاں پہ اس طرح آپ قوم جو ہے وہ کیوں حیران ہوتی ہے؟ قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ آپ نے نعرے لگانے ہیں باجی واہ نواز شریف شہباز شریف مریم نے بڑا کام کیا، یہ بندہ باہر سے 100 ارب لے کے آئے گا۔ اگر آپ اس کے گھر میں جا کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس کی جو جائیداد ہو کپ سے کپ نہ مل رہا ہو، پرچ سے پرچ نہ مل رہی ہو۔ تو جناب آپ لوگ کیونکہ جس دنیا میں پہنچ چکے ہیں پاکستانی، یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ یورپین ہے، کسی لیڈر اقتدار آتے جاتے رہتے، کسی لیڈر کے گھر کے باہر میلہ لگا ہوتا ہے، سب سے فارغ قوم ہم ہے۔ کسی نے کھانا بنوا بھیج دیا ادھر، جو باہر کھڑے وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے، چھوٹی سوچ، کھانے پہ خوش، ہمیں جی فلاں نے کھانا بھیجا ہے، بلے 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 بلے۔ ان کو پتا ہے یہ ان کو کچھ نہ کچھ ہڈی ڈالتے رہے کہ یہ باہر کھڑے ہو کے ہمارے دفاع میں
جو بھی کہیں گے ہم کرتے رہیں گے. عوام جو ہماری اس کی اوقات بتائی جاتی ہے کہ آپ کی اوقات یہ ہے. جو سمجھدار بندہ ہے، جس کو شعور ہے، جس قوم کو، اس کو کسی کے گھر کے باہر جا کے تو آپ نعرے بازی کرو اس کے دفاع کے لیے، اپنی ماں بہنیں کر دو، لوگ آپ کی ماں بہنوں کو گالیں نکال کے چلے گئے. کوئی ہے ایسی بشعور کو آپ کے علاوہ دنیا میں؟ یہ سارے اعزاز آپ کو ملے ہوئے، قوم بھی جھوٹ، سیاستدان بھی جھوٹ، مکار، ہر چیز پہ مکاری، مولوی بھی جھوٹا، وہ بھی کسے کہانیاں سنا رہا ہے، اس کے پلے بھی اپنے کچھ نہیں ہے، وہ بھی کبھی کسی کی کہانی، کبھی کسی کی کہانی. ہماری قوم کی تو جہالت یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے جائیں تو کہتے ہیں جی نماز پڑھنی ہو تو سر پہ کچھ نہ کچھ ڈمپا ہونا چاہیے، کیب شیب یا جو بھی کپڑا شپڑا ہونا چاہیے. لیکن ہماری قوم کی یہ حالت ہے جس کے بدن پہ کوئی کپڑا نہ ہو کہے کہ یہ جناب پہنچی ہوئی سرکار ہے. جس قوم کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار جو ہے یہ فارغ ہے، اس قوم کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اس قوم کے لیے ایسے سیاستدان چاہیے جن کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ نعرے لگاتے ہیں، جن کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے وہ ایک برگر آپ کو بھیج دیا، آپ سارا دن اسی لالچ میں کھڑے رہے کہ شام کو کوئی کھانے کی چیز آنی ہے، چلو جی وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جی فلاں بندے نے، پھر وہ ویڈیو بنا کے اسی میں خوش ہو جائیں. تو قوم کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، اسی قوم سے مولوی پیدا ہوتے، اسی قوم سے سیاستدان پیدا ہوتے، اسی قوم سے قاتل پیدا ہوتے، اسی سے چور چکے حرام خور اسی قوم سے پیدا ہوتے. یہ میں نے چند چیزیں آپ کے لیے اس لیے کہی کہ جناب اس ملک کے متعلق جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلے گی، جب تک مائیں اپنے آپ کو نہیں بدلے گی، اس وقت تک اچھی اولاد پیدا نہیں ہوگی. جب تک ایک ماں کو باپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ حلال حرام کیا ہے، اس کے بعد جو رزلٹ نکلیں گے وہ دیکھ. آج میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کتے کا گدھے کا پتہ نہیں کس توبہ کرنی چاہیے، کیا کیا گوشت پکڑے جا رہے ہیں وہاں پہ، کیا کیا کھلا رہے ہیں. تو یہ کون کھلا رہے ہیں؟ وہ جو جہاں پہ وہ مجرا ہوا تھا اس کے متعلق بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب جی بڑی شریف بنتے تھے، بڑی انہوں نے بھی داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ وہاں پہ جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کے لیے غلط کام کا بندوبست کیا جاتا. تو ہر ایک کا بیڑا گرک ہوا ہے، ضمیر مر چکے، ضمیر بالکل مردہ ہو چکی ہے، ان کے اندر غلاظت گندگی بھری ہوئی ہے. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی پروگرام چلتے رہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ.